زیرک خان غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ اسے غائب ہوئے 7 دن ہو گئے اور کسی ایک نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ وہ غصے سے چلایا، ہاں تو ہم کوشش کر رہے تھے نا اسے ڈھونڈنے کی۔ ہمارے ساتھ پارٹی میں گئی تھی مگر نہ جانے کہاں غائب ہوگی اور کس طرح غائب ہوئی کوئی نہیں جانتا۔ پولیس میں کمپلین کیا کرتے، ہمارا پورا سکینڈل بن جانا تھا۔ تم جانتے بھی ہو کہ تمہاری آئندہ آنے والی مووی پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے۔ مجید خان نے بیداری سے کہا تو وہ خون چھلکاتی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ میرے لیے میری بہن سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے مسز خان، اور میں اچھی طرح سے جانتا ہوں آپ کو۔ آپ نے یہ میری مووی پر اثر کی وجہ سے نہیں، صرف اس لیے کیا ہوگا تاکہ آپ کی بیٹی آگے بڑھ سکے۔ وہ ان کو خون اشام نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا، دراصل اس کے ڈیڈ اعظم خان نے آج سے 10 سال پہلے دوسری شادی کی تھی۔ دوسری شادی انہوں نے روبی نامی ایک ماڈل سے کی تھی جو کہ اپنے ساتھ اپنی ایک بیٹی بھی لائی تھی۔ زیرک تو 12 سال سے شوبز میں تھا۔ وہ محض 17 سال کا تھا جب اس کا پہلا پروجیکٹ تھا۔ اس کی ڈیڈ نے بعد میں اسے پڑھائی کی طرف دھیان دینے کو کہا، مگر ساتھ ساتھ وہ ماڈلنگ بھی کرتا تھا۔ آج سے 5 سال پہلے اس نے دوبارہ سے شوبز پہ قدم رکھا تو وہ چھا گیا۔ اب وہ ایک ہینڈسم، چارمنگ اور اٹریکٹیو سپر سٹار تھا۔ مگر روبی خان کو نہ جانے اس کی بہن سے کس قسم کا بیر تھا۔ وہ پیاری سی گڑیا محض ابھی 17 سال کی تھی اور ریدا 20 سال کی، اور وہ اپنی بیٹی کو آگے بڑھا ہوا دیکھنا چاہتی تھی، مگر خوبصورت سی پریوں جیسی اس لڑکی کے سامنے ریدا بالکل ہی پسے پشت پڑ جاتی تھی۔ اور اس نے اپنا پہلا ماڈلنگ پروجیکٹ 8 سال کی عمر میں کیا جو آگے 12 سال تک چلا۔ وہ ایک چائلڈ ماڈل تھی اور ہر ایک اس بچی کو اپنی برانڈ کے لیے ماڈل بنانا چاہتا تھا، مگر زیرک نے اسے اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا۔ اور جب 17 سال کی ہوئی اسے دوبارہ سے ایک بہت بڑے پروجیکٹ کے لیے چنا گیا اور زیرک نے اس سے فوراً یہ پروجیکٹ لینے کو کہا۔ وہ تھوڑی سی کنفیوزڈ تھی اور پریشان بھی، اور وہ اسے سمجھ ہی نہیں پایا۔ اور پچھلے دنوں وہ اپنی مووی کی پروموشن کے سلسلے میں دبئی گیا تھا، اور تبھی پیچھے سے اس کی بہن کا جو پروجیکٹ مکمل ہوا تھا اس پر ایک پارٹی رکھی گئی تھی، اور اس پارٹی میں ہی وہ ایک دم سے غائب ہو گئی۔ اور آج جب وہ 7 دن کے بعد واپس آیا، اسے یہ بات پتہ چلی تو وہ سب پر چیخ اٹھا تھا۔ اس نے سب سے پہلے کمشنر صاحب کو فون کر کے گھر بلایا۔ کس جگہ پارٹی تھی بیٹے؟ کمشنر صاحب نے پوچھا تو اس نے لوکیشن بتائی۔ فکر مت کرو، آج کل وہاں پر ایک انڈر کور ایجنٹ، وہ کسی مشن کے سلسلے میں اسی جگہ پر کام کر رہا ہے۔ مجھے یقین ہے وہ یہ سب سنبھال لے گا، میں ایس ایس پی صاحب سے بات کرتا ہوں۔ کمشنر صاحب نے یقین دلایا تو وہ مطمئن ہو گیا۔ مجھے جلد از جلد اس کے بارے میں ساری انفارمیشن دیجیے، میں جاننا چاہتا ہوں میری بہن کہاں ہے، اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا۔ مجھے چین نہیں آئے گا جب تک مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں چل جائے گا، وہ بھیگے لہجے میں بولا تو کمشنر صاحب اسے حوصلہ دیتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئے، اور وہ ایک سرد سی نگاہ مسٹر اینڈ مسز خان پر ڈالتا ہوا آگے بڑھنے لگا تو انہوں نے اسے پکارا، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ مجھے اس کی فکر نہیں ہے؟ کیا وہ میری بیٹی نہیں ہے؟ میں بھی اس سے اتنا ہی پیار کرتا ہوں جتنا تم۔ وہ انتہائی غصے سے بولے تو وہ طنزیہ انداز میں مسکراتا ان کی طرف پلٹا، اگر آپ کو فکر ہوتی نا تو آپ کمشنر صاحب سے بات کر چکے ہوتے، مگر آپ کو تو اپنے رتبے اور اپنے سکینڈلز نہ بن جانے کی پرواہ تھی نا، آپ کو صرف پیسہ چاہیے، پیسہ۔ وہ تڑک کر بولا، پھر لمبے لمبے ڈنگ بھرتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سکینہ بیگم نے اندر داخل ہوتے ہی سامنے بھاری پردے اٹھائے تو سورج کی روشنی سیدھی بیڈ پر پڑنے لگی، اور عالی شان بیڈ پر سویا وہ نازک وجود ہلکا سا کسمس آیا۔ اوہ سکینہ بیوی، پلیز ابھی اور سونے دیجیے نا۔ کمرے کے سناٹے میں اس وجود کی ہلکی مترنم آواز سنائی دی، پھر اس نے تکیے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ یہ تھی اس گھر کی شہزادی ماہ گل، انتہائی حسین اور خوبصورت دل کی ملکہ۔ بٹیا رانی اٹھ جائیے صاحب، اور بیگم صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جلدی سے نیچے آئیے اور ناشتہ کر کے پارلر چلے جائیے، شام کو ایک پارٹی ہے۔ سکینہ بی بی نے اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ سکینہ بی بی کی بات پر اس سے تکیے سے منہ نکالا اور منہ بسورتی ہوئی اپنے بال سمیٹتی اٹھ بیٹھی۔ اف واللہ، پھر سے پارٹی؟ یعنی پھر سے مجھے اس گلیمرس دنیا میں شو پیس کی طرح جانا ہوگا، لوگ مجھے دیکھیں گے اور کمنٹ پاس کریں گے اور سوشل میڈیا پر دھوم ہوگی۔ کیا انا بی بی، یہ بھی کوئی زندگی ہے کیا؟ میری پرائیویسی کوئی معنی نہیں رکھتی، مجھے نہیں ایسے جینا، مجھے ایک ایسی زندگی چاہیے جیسے عام لوگ جیتے ہیں۔ وہ جھنجھلا کر بولی، ارے ایک تو مجھے آپ کی سمجھ نہیں آتی بٹیا رانی، لوگ اس طرح کی زندگی کے لیے ترستے ہیں، آپ کو کیا پتا لوگوں کے مسائل کا؟
آپ کو جو لگتا ہے نا جو یہ بے نامی زندگی گزار رہے ہیں وہ بڑے خوش ہیں، تو ایسا بالکل نہیں بیٹا، ان کے اپنے مسائل ہیں، ان مسائل سے آپ کی ننھی سی جان تنگ پڑ سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے آپ کو پری بنا کر پیدا کیا اور ایک محل میں آپ نے پرورش پائی ہے، ورنہ مڈل کلاس لوگوں کی زندگی کیا ہوتی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ سکینہ بھابھی اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولی، نہیں ایسا بالکل نہیں ہوتا، مجھے پتا ہے کیا لگتا ہے، لوگ بے نام کی جو زندگی جیتے ہیں نا، بنا مشہور ہوئے، وہ لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔ انہیں کم از کم اپنے غم کے وقت اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر لوگوں کو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ ہم اس وقت بہت خوش ہیں، ہم اداس نہیں ہیں۔ اپنی اداسی، اپنی خوشی میں اپنے غم کو سب کو بانٹ لیتے ہیں، یعنی وہ اپنے موڈ کے حساب سے زندگی جیتے ہیں۔ مگر ہمیں اگر تکلیف بھی ہے تو بھی ہمیں مسکرا کر لوگوں کے سامنے جانا ہے کہ لیجیے دیکھیے ہم کیسی زندگی جی رہے ہیں، ہم کتنے خوش اخلاق ہیں، ہم کتنے خوش ہیں، اور پتہ نہیں کیا، او گاڈ، اوپر سے وہ جو پنکی اور روب بھی ہے نا، میک اپ آرٹسٹ، بار بار رخسار کو ہاتھ لگا کے کہیں گے او مائی گاڈ بیبی آپ کی سکن بڑی پیاری ہے، ساتھ کس بھی کریں گے، اور جتنے بھی وہاں پر فیمس لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ملنا پڑتا ہے، اور آپ کے ہاتھ پر کس کرتا ہے کوئی، کوئی رخسار پر، مجھے نہیں اچھا لگتا۔ میں نے سوچا تھا میں برو کو بھی اس سب سے دور کروں گی، مگر وہ تو مجھے بھی اس جگہ پر لے آئے، دس از ناٹ اوکے، بہت ناراض ہوں میں ان سے۔ اس کا لہجہ اس بار بھیگ گیا تھا۔ اچھا چلے چھوڑے سب باتیں اور جا کر تیار ہو جائے، ورنہ بیگم صاحبہ مجھے ڈانٹے گی۔ سکینہ بی بی نے کہا تو وہ اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو روبی نے اسے سر سے پیر تک حسرت سے دیکھا۔ وہ صرف منہ ہاتھ دھو کر بھی چمک دمک رہی تھی۔ پھر ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا جو کہ اس قدر نقصت تیار تھی مگر اس کے سامنے مدھم پڑ رہی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ رضا خوبصورت نہیں لگ رہی تھی، مگر جہاں پر ماہ گل ہوتی تھی وہاں پر سب ختم۔ ماہ گل اپنے ڈیڈ سے پیار لینے کے بعد ان کے پاس والی کرسی پر بیٹھ کر ان سے گفتگو کرتے ہوئے ناشتہ کرنے لگی۔ شام کو پارلر والی خود ہی گھر آ چکی تھی۔ وہ تیار ہو کر ہوٹل پہنچی تو سوشل میڈیا اس کے ارد گرد جمع ہو رہا تھا، مگر وہ چہرے پر ماسک لگائے آگے بڑھی۔ وہ اتنی کانفیڈنٹ لڑکی تھی مگر نہ جانے میڈیا کے سامنے جانے سے کیوں ڈرتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد مسٹر خان اس سے سب سے متعارف کروا رہے تھے، اور ہر ایک سے ملنے کے بعد وہ ایک سائڈ پر بیٹھی تھی جب ایک پروڈیوسر اس کے پاس آیا۔ آپ کو اپنی مووی کے لیے کاسٹ کرنا چاہتا ہوں، کریں گی میرے ساتھ کام؟ وہ اس کے رخسار کو چھوتے ہوئے وہ بولا تو ماہ گل کو نہ جانے اس سے کیوں کراہت محسوس ہوئی۔ وہ ناگواری سے پیچھے ہٹی اور جان بوجھ کر پاس پڑا ہوا جوس کا گلاس اپنے اوپر گرا لیا۔ اوف، سوری، میں صاف کر کے آتی ہوں۔ وہ وہاں سے جان چھڑوانے کے لیے بولی اور واش روم ایریا کی طرف بڑھی۔ جب وہ واش روم ایریا سے نکلی تو اس کی نظر کوریڈور سے گزرتے ہوئے سٹاف روم پر پڑی تو وہ بے اختیار اس میں چلی گئی۔ وہاں پر ایک لڑکی کا ڈریس پڑا تھا۔ وہ اس ڈریس کو بدل کر اپنا حلیہ مکمل چینج کرنے کے بعد وہاں سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ باہر نکل کر اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو آس پاس کافی ہوٹلز اور کلب وغیرہ موجود تھے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی جا رہی تھی، مگر پھر اسے اپنے پیچھے کوئی آتا محسوس ہوا تو وہ گھبرا کر تیز تیز قدموں سے چلنے لگی کہ سامنے سے آتی ایک گاڑی سے جا ٹکرائی۔ ارے میڈم پاگل ہے کیا، مرنے کا ارادہ ہے؟ وہ شخص پھنکار کر بولا تھا، اور وہ جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولتی اس میں جا بیٹھی۔ صاحب جی مجھے بچا لیجیے، میرے پیچھے کچھ لوگ لگ گئے ہیں، وہ سہمے ہوئے انداز میں بولی تو وہ شخص چونک کر باہر دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، کہاں جانا ہے آپ کو؟ میں ڈراپ کر دیتا ہوں، وہ سر جھٹک کر بولا۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، آپ پلیز مجھے کسی دارالامان میں چھوڑ دیجیے، وہ آہستہ سے بولی۔ کیوں، آپ کا کوئی گھر کیوں نہیں ہے یہاں؟ اور ویسے آدھی رات کو آپ اس علاقے میں کیا کر رہی تھی؟ یہاں پر تو صرف ہوٹلز اور کلب وغیرہ ہیں، اور اکثر اوقات یہاں پر مافیا کے لوگ بھی آتے ہیں، تو آپ کو اس طرح یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ شخص سنجیدگی سے بولا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بچا لیا، مجھے لگتا ہے وہ وہی مافیا کے لوگ تھے، اور میں کیا جانوں یہاں پر کیا ہوتا ہے، میں تو ہوٹل میں روم بک کروانے آئی تھی، مجھے ہاسٹل سے آدھی رات کو میری میڈم نے نکال دیا اور میں یہاں پر آ گئی اور میرے ساتھ کچھ لوگ بدتمیزی کرنے لگے تو میں جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ اتنے فراٹے سے جھوٹ بول رہی تھی کہ سامنے والا شخص بھی اس کے جھوٹ کو سچ سمجھ بیٹھا تھا۔ خیر یہاں آس پاس تو کوئی دارالامان نہیں ہے کہ وہاں آپ کو چھوڑ دوں، میں رات کے وقت یہ کرائے کی گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں اور یہاں سے اکثر اوقات گزرتا رہتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ کیا حالات ہوتے ہیں۔ میں اس وقت آپ کو اپنے گھر لے جاتا ہوں، پھر اس کے بعد صبح دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اس شخص کے جواب دینے پر وہ ایک دم گھبرا گئی۔ نہیں نہیں، میں آپ کے گھر نہیں جا سکتی، ہاں مجھے یہی ڈراپ کر دیجیے اسے،
اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ایک سنگین غلطی کر چکی ہے اور ایک اجنبی شخص پر بھروسہ کرنا بالکل بھی ٹھیک بات نہیں ہے۔ میرے گھر میں میری ماں اور بہن بھی ہے، فکر مت کیجیے، آپ وہاں پر محفوظ ہے۔ میں کیسے یقین کروں؟ اگر آپ بھی دھوکے باز نکلے تو؟ یہ دنیا تو ہے ہی دھوکے باز لوگوں کی۔ ہر ایک یہاں پر ایک دوسرے کو نوچنا چاہتا ہے، اور خاص طور پر لڑکیاں تو یہاں بالکل بھی محفوظ نہیں ہے۔ وہ لڑکیاں جن کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، ان کا تو بس اللہ ہی حافظ ہے۔ وہ ایک دم سے جذباتی ہو گئی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، مگر میرے پاس اس وقت کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں آپ کو کسی دارالامان میں اس طرح نہیں چھوڑ سکتا جب تک اس کے بارے میں تحقیق نہ کر لوں۔ آپ میرے گھر جا کر دیکھ لیجیے، اگر آپ کو لگے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ ایک منٹ بھی وہاں نہ رکیے گا۔ اگر آپ چاہیں تو میں اپنی ماں سے بات بھی کروا سکتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ نہ جانے اسے وہ شخص بہت شریف سا لگا۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی ایک جگہ پر رکی اور وہ شخص گاڑی کی چابی ایک شخص کو تھما کر وہاں سے رکشہ پکڑ کر اس شخص کو راستہ بتانے لگا۔ ویسے تو میں اپنی بائک پر جاتا ہوں، لیکن مجھے آپ کو اپنے پیچھے بٹھانا مناسب نہیں لگا، تو اسی لیے میں نے رکشہ کروایا ہے۔ اس شخص کی بات پر وہ حیران رہ گئی۔ کوئی اتنا بھی شریف النفس ہو سکتا ہے؟ اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس نے تو اپنے آس پاس حوث سے بھرپور نگاہیں ہی دیکھی تھی، جو کہ اسے چھونے کا بہانہ ڈھونڈتے تھے، اور اس کے ہاں ان چیزوں کو برا بھی نہیں مانا جاتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد رکشہ ایک گلی کے سامنے رکا تو اسے لے کر آگے بڑھا۔ گلی سنسان تھی۔ اس کا دل نہ جانے کیوں ہولنے لگا۔ دل ہی دل میں وہ پچھتا بھی رہی تھی۔ گھر سے فرار کے چکر پہ کہیں وہ غلط ہاتھ نہ لگ جائے، یہ سوچ آتے ہی وہ لرز اٹھی۔ مگر پھر وہ ایک گھر کے سامنے رکا اور چابی سے دروازہ کھولا اور اسے لے کر اندر آیا تو وہ ایک چھوٹا سا صحن تھا، جس کی ایک سائڈ پر تخت بنا ہوا تھا اور دوسری سائڈ پر سیڑھیاں تھی۔ وہ اسے لے کے سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ ماں، سلوا! اس نے ماں اور بہن کو پکارا، ساتھ ہی لائٹس آن کی اور کمرے سے ایک لڑکی نکلی۔ وہ ایک دم اسے دیکھ کر چونکی۔ یہ کون ہے بھیا؟ یہ لڑکی، اس کا کوئی نہیں تھا تو راستے میں اس کے پیچھے کچھ لوگ لگ گئے تھے، تو میں اسے گھر لے آیا۔ اسے بستر وغیرہ بچھا کر دے دو، آرام کر لے، صبح کو پھر اس کے بارے میں دیکھتا ہوں کیا کرنا ہے۔ وہ شخص کہتا دوسرے والے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ماہی گل کو سردی کافی لگ رہی تھی تو وہ رضائی میں لیٹتے ہی آنکھیں بند کر گئی۔ ایک انجان گھر میں بھی اسے اس قدر اچھی طرح نیند آ سکتی تھی، اسے معلوم ہی نہیں تھا۔ اور صبح کو جب آنکھ کھلی تو ایک سائڈ پر وہی سلوا نامی لڑکی نماز پڑھ رہی تھی۔ اٹھ کے ہی آپ نماز پڑھ لیجیے، سلوا نے کہا تو وہ چپ چاپ اٹھ کر باہر کی جانب گھر۔ وہ بھلے اس قرآن سے تعلق رکھتی تھی جہاں پر سب لوگ شوبیز سے تعلق رکھتے تھے، اگر اس نے اپنے بالوں کو ہمیشہ نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ پھر اس کی دائی ماں سکینہ بی بی نے بھی اسے اپنے ساتھ ہمیشہ نماز پڑھنے کی تلقین کی تھی، اس لیے اسے نماز اور وضو وغیرہ آتا تھا۔ اس وضو کرنے کے لیے ٹوٹی کھولی تو پانی اس قدر ٹھنڈا تھا کہ اس کی جان ہی نکلنے لگی۔ پانی گرم نہیں ہے کیا؟ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتے ہی اس لڑکے سے پوچھا جو اسے رات کو گھر لایا تھا۔ نہیں، ہمارے یہاں گیس نہیں ہے، سلنڈر یوز کرتے ہیں اور ٹھنڈا پانی ہی یوز کرتے ہیں۔ اس کی بات پر وہ حیران رہ گئی۔ مطلب ایسے بھی کوئی زندگی جیتا ہے؟ اس کی گھر میں تو یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اتنی سردی میں کوئی اتنے ٹھنڈے پانی سے منہ ہاتھ بھی دھو لے۔ کانپتے ہوئے اس نے وضو کر کے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو ایک خاتون نے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ یقیناً اس لڑکی کی ماں ہی تھی۔ میں حمزہ کی ماں ہوں، تم بھی مجھے ماں جی کہہ سکتی ہو۔ مجھے بتایا حمزہ نے تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا، اللہ پاک نے تمہاری حفاظت کی اور شاید تمہارے پیچھے بہت ساری دعائیں تھی۔ لڑکیوں کی بہت عزت بہت نازک ہوتی ہے میری بچی، اللہ پاک تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انہوں نے بولتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو ایک سکون سے اس کے رگ و ریشے میں اتر گیا۔ اب تم کچھ دیر آرام کرو، پھر اٹھ کر ناشتہ کر لینا، انہوں نے نرمی سے کہا تو وہ جا کر جلدی سے رضائی میں گھس گئی۔ کچھ ہی دیر پہ گہری نیند جا چکی تھی۔ کسی کی چیخ چیخ کر بولنے سے اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا کر باہر پہنچی تو وہاں پر ایک عورت کمر پر ہاتھ رکھے ہاتھ نچا نچا کر بول رہی تھی، نہ مجھے بتا دے، تیرے بیٹے نے قسم کھا رکھی ہے مجھے ذلیل کرنے کی۔ ارے میں نے کہا ایک کین بھر کے لا دو پانی کی، تو کہتا میں تم لوگوں کا نوکر نہیں ہوں۔ ارے ٹیکسی ڈرائیور ہے، پتہ نہیں خود کو کہیں کا مہاراجا سمجھتا ہے، اس عورت نے تنک کر کہا اور پھر ایک دم اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ یہ کون ہے؟ ہائے ہائے، کہ تیرے لڑکے نے چاند تو نہیں چڑھا دیا؟ اس نے تھوڑی پر ہاتھ رکھ کے حیرانگی سے پوچھا۔ ماہی کل نہ سمجھی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ کیسی باتیں کری ہیں بھابھی؟ یہ بچی رات کو کھو گئی تھی اور حمزہ اسے اپنے ساتھ لے آیا۔
कोई पनाह नहीं थी उसके लिए थी। हमजा की वालिदा ज़ाहिरा बेगम ने अपने इतनी नरम लहजे में कहा, हाय हाय, तुम लोगों ने क्या यतीम खाना खोला हुआ है कि हर यतीम मस्कीन को अपने घर में ले आओगे, कि 2 कमरों का घर और उसमें एक और शामिल हो गई। पहले से तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं है, फैमिली बड़ी किए जाओ बस। उस औरत ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्यों, हमारी रोटी नीचे से पक कर आती है क्या तायम्मा? अरे, आप तो किसी को अपना पानी भी ना दे, खाना तो बहुत दूर की बात है। हमजा ने सीढ़ियां चढ़कर आते हुए तलख लहजे में कहा, देखा, देखा कैसे बात करता है मुझसे, समझाने से तमीज से बात करे ये, और आज ही मैं मोहल्ले वाले को इकट्ठा करके बताती है इसकी करतूतें। अरे, घर में लड़की लाता है, पता नहीं कौन लड़की है, कहाँ से आई है। आजकल तुम लोगों के बड़े वाई न्यारे भी करवा रहा है। मुझे तो लग रहा है इसकी हरकतें मशकूक हैं। कहीं लड़कियों का कारोबार तो नहीं शुरू कर दिया इसने? वो औरत तहर उगल रही थी और माहे गुल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। बस तायम्मा, बहुत हो गया, एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा मैं। अब यहाँ से जा सकती हैं। आपसे लेकर नहीं खाता जो आपकी सुनता रहो। और आप माँ, क्यों सुन रही हैं आप, और क्यों सफाइयाँ पेश कर रही हैं? हमजा तप कर बोला, देखा, देखा, इसकी इसी जुबान की वजह से मैंने ये रिश्ता तोड़ा था। मैं इस जैसे इंसान को अपनी बेटी दे देती तो ये तो मेरी बेटी का भी जीना हराम कर देता। तायम्मा गुस्से से चीख कर बोली तो हमजा ने इस्तहज़ाया मुस्कुराहट से उसे देखा। जी जी, सबको पता है आपने अपनी बेटी का रिश्ता क्यों तोड़ा था। मेरी जुबान तो बहाना है, वरना तो आपको मेरी खाली जेब ही खटकती थी। वो तलख लहजे में बोला तो वो तिल मिलाकर एक चुपती सी नजर माए गुल पर डालकर नीचे की जाने बढ़ गई। हमजा तो नाश्ता करके चला गया, मगर पूरा दिन घर में कोई ना कोई मोहल्ले से आता रहा, वो भी महाकुल को देखने के लिए। वैसे लड़की है बड़ी प्यारी, पठानी है क्या? एक औरत ने पूछा। जी, हम मर्दान से हैं, पठान है तो इसीलिए इतने प्यारे हैं, वो जल्दी से बोली। मुझे पता चला पठान लोग अपनी बेटियां बेच देते हैं, कहीं तुम्हारे माँ बाप ने तो भी तुम्हें बेच तो नहीं दिया? हमजा को उस औरत ने भी वही बात कही तो जाहिदा बेगम ने नागवारी करने देखा। कोई इंसान अगर दुखी होता है ना शबाना, तो उसके दुखों पर नमक नहीं छिड़का रहता। मैं जानती हूँ भाभी बेगम ने पूरे मोहल्ले में ये बात फैला दी है, मगर मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। उसने अगर कहा कि ये लड़की मुसीबत में थी इसलिए वो घर लाया तो वो सच ही बोल रहा है। मेरा बेटा तो हर वक्त किसी न किसी की मदद के लिए तैयार रहता है। और सुगरा भाभी को तो आदत है उससे देर पालने की। मेरे बेटे ने न जाने क्या बिगाड़ा है उनका। जाहिदा बेगम का लहजा गुलूगेर हो गया। हाँ, है तो बात सही, लड़का तो तुम्हारा हीरा ही है, मगर अब क्या करे, वो भी तो एक बेटी की माँ है ना। तो एक टैक्सी ड्राइवर के साथ किसका ब्याह देती, फिर उसकी बेटी भी चूल्हा पड़कर एक कंपनी में जॉब करे और 30,000 कमा रही है, और तुम्हारा बेटा तो इतना कमा ही नहीं पाता होगा। वैसे आपको पता चला उसके ऑफिस में ही काम करने वाले लड़के ने रिश्ता भेजा है, कह रही थी कि लड़का 50,000 कमा रहा है। शबाना नामी उस औरत ने कहा तो जाहिदा बेगम ने सर्द आह भरी। चलो, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, जाहिदा बेगम ने कहा, और उस औरत के जाने के बाद उठकर किचन की जानिब बढ़ गई। पता है, मेरी माँ हमेशा दुखी हो जाती है क्योंकि मेरे भाई जो है ना, वो मेरी कज़न रेशम को बहुत पसंद करते थे। मंगनी हुई थी उनकी, मगर रेशम ने मंगनी तोड़ दी। जब से वो ऑफिस में काम करने लगी थी, भैया एक टैक्सी चलाते हैं ना, इसीलिए उसने उन्हें छोड़ने का फैसला किया। वो जो मोहब्बत का दम भरती थी, पैसे के सामने उसकी मोहब्बत ही खत्म होगी। ऐसा भी होता है क्या? भैया तो कहते हैं यही हकीकत है जिंदगी की। गरीब लड़कों से कोई अमीर लड़की शादी करे, ये सिर्फ फिल्मों में होता है। सलवा की आवाज में अफसर्दगी थी जिसे वो भी महसूस कर पा रही थी। उसे यहाँ रहते हुए 3 दिन हो चुके थे। एक दिन सुबह सुबह एक नामहसूस से एक शोरते की आंख खड़ी। फुबाही निकली तो उसे पता चला मोहल्ले के लोग फसाद डाल रहे हैं। उनके नजदीक एक अनजान लड़की को अपने घर में रखा गया है जिसके बारे में कुछ पता भी नहीं कि वो कहाँ से आई है और कौन है। बकौल उनके ये सारे मोहल्ले के लड़कों को खराब करने वाली बात है। इस तरह तो कोई भी लड़का किसी भी लड़की को उठाकर घर ले आएगा, और लड़की भी बगैर किसी रिश्ते के इस तरह किसी के घर में रहे, ये बड़ी मायूब बात है। जाहिदा बेगम उनको पायल करने की कोशिश कर रही थी, मगर उनकी आवाज कौन वहां सुन रहा था। हर एक हमजा को ही गलत कह रहा था। ठीक है, आप उसे यहाँ से निकाल दीजिए, हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे, मोहल्ले के एक शख्स ने कहा। मैं हरगिज नहीं निकालूंगी। आप लोगों को यही एतराज है ना कि वो यहाँ किसी रिश्ते से नहीं रह रही। मैं उसे अभी और इसी वक्त अपने बेटे के निकाह में दूंगी। जाओ हमजा, जाकर काजी साहब को बुला कर लाओ।
زاہدہ بیگم نے حتمی انداز میں کہا اور ان کی بات سن کر ماہی گل کے ہوش ہی اڑ گئے اور حمزہ بھی بے یقینی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیا ہو گیا اماں؟ آپ ان لوگوں کی باتوں میں کیوں آ رہی ہیں؟ چھوڑے نا ان لوگوں کو، ان کا تو کام ہی باتیں کرنا ہے۔ میں بول رہا ہوں نا، کچھ دنوں کی بات ہے، میں اس لڑکی کو کہیں رہنے کا انتظام کر دوں گا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھیا، اس طرح بھی کوئی شادی ہوتی ہے؟ اور ماں، کسی کی باتوں میں واقعی آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ ان لوگوں کا کیا ہے؟ ہم ان لوگوں سے لے کر نہیں کھا رہے، اور آپ لوگوں کی سوچ کو 21 توپوں کی سلامی۔ فکر مت کیجیے، آپ کے بیٹے پہلے ہی بڑے بگڑے ہوئے ہیں، انہیں دیکھ کر بگڑنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ نہ کاکی، آپ کا وہ دلشاد وہ گلی کی نکڑ پر کھڑا ہو کر ہر آنے جانے والی لڑکی کو چھیڑتا ہے، اور آپ میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی گھر کا بیٹا اسی طرح کا ہے۔ میرے بھائی کے کردار پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گھر کے بچوں کو سنبھالیے۔ سلوہ جو کب سے برداشت کر رہی تھی وہ پھٹ پڑی۔ سلوہ چپ رہو، زاہدہ بیگم نے اسے ٹپٹا۔ کیوں ماں، کیوں چپ رہوں؟ یہ ظلم ہے۔ دیکھیے، اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے اوپر فیصلہ تھوپا جائے۔ سلوہ نے تب کر کہا تو محلے کے لوگوں نے اسے بھی سنانا شروع کر دیا، اور ماہ گل نے تو کبھی ایسی سچویشن دیکھی ہی نہیں تھی، اور وہ سخت گھبرا چکی تھی۔ پھر زاہدہ بیگم نے بھی ضد پکڑ لی اور وہیں پر مسجد کے مولوی صاحب کو بلا کر ماہ گل اور حمزہ کا نکاح کر دیا۔ حمزہ تو احتجاجاً گھر سے غائب ہو چکا تھا، مگر ماہ گل بستر میں منہ چھپائے نہ جانے کیوں رو رہی تھی۔ چپ کر جاؤ، میرے بھائی بہت اچھے ہیں، تمہارا بہت دھیان رکھے گا۔ دیکھنا، میں نے جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا نا، تبھی میں نے اپنے بھائی کے لیے تمہیں پسند کر لیا تھا۔ میں بس زبردستی کی قائل نہیں ہوں، یہ جو بھی ہوا ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن تم دیکھو نا، اب ہم تمہارے اپنے ہو گئے ہیں۔ تم ہی کہتی تھی نا تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اب میں تمہاری بہن ہوں اور میرے بھیا تمہارے سیاں جی۔ سلوا نے اسے کھلکھلانے کی کوشش کی، مگر ماں گل کو تو یہ سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے تھے کہ اس نے ایڈونچر کے چکر میں سب کی زندگی کو مشکل میں ڈال دیا تھا، اور اس کے بھائی کو یہ بات جب پتہ چلے گی تو وہ تو سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ 2 دن گزر چکے تھے ان کے نکاح کو، اور حمزہ گھر میں کسی سے بات نہیں کر رہا تھا۔ حمزہ، بہو کے لیے کپڑے لیا نا، وہ اس دن سے سلوا کے کپڑے پہن رہی ہے، تو تمہیں اپنی ذمہ داری کا احساس اب ہونا چاہیے۔ یہ میرے پاس کچھ پیسے پڑے میری کمیٹی کے، اچھے سے سوٹ لانا۔ زاہدہ بیگم نے کہا تو وہ سر جھٹک کر رخ پھیر گیا۔ آپ فکر مت کیجیے، میں لے آؤں گا، میرے پاس پیسے ہیں، وہ کہہ کے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ شام کو وہ آتے ہوئے اس کے لیے 5 سوٹ لے کر آیا تھا، جو کہ کافی مہنگے بھی لگ رہے تھے۔ یہ تو بہت ہی پیارے ہیں بھیا، یہ تمہارے لیے بھی ہے۔ ایک شاپنگ بیگ سلوا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ خوشی سے کھل اٹھی تھی، اور ماہ گل کی تو کیفیت ہی عجیب ہو گئی تھی، اور دل عجیب سی لہ سے دھڑک رہا تھا۔ سلوا کے کہنے پر اس نے لائٹ پرپل کا وہ پیروں کو چھوتا ہوا سمپل سا فراک پہنا، اور اپنے کمر کو چھوتے گیلے سلکی بالوں کو پشت پر چھوڑے ہلکا سا لپ گلوس اور کاجل لگایا، اور وہ اتنے میں ہی بہت حسین لگنے لگی تھی۔ دوپٹہ سنبھالنا نہیں آتا تھا صحیح سے، مگر کچھ حد تک سیکھ چکی تھی۔ اپنی شانوں پر دوپٹہ اچھے سے پھیلاتے ہوئے اپنے دھیان میں باہر آ رہی تھی کہ اندر سے آتے حمزہ سے زور سے ٹکرائی، اور اس سے پہلے کہ وہ گرتی کہ حمزہ نے اسے اپنی باہوں میں بھر دیا۔ حمزہ یک اس حسن کے مجسمے کو دیکھ رہا تھا، اتنی پیاری تھی یہ تو اسے پتا ہی نہیں تھا۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی اس نے کبھی نگاہ اٹھا کر ہی نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ کم ہی اس کے سامنے آتی تھی۔ اس کے کندھوں سے تھامتی ہوئی ذرا سی اوپر ہونے لگی کہ اس کے لب حمزہ کے رخسار سے مس ہوئے، اور حمزہ کے پورے بدن میں جیسے ایک بھر کی رمق دوڑ گئی۔ تو سوری، وہ کپ کپاتی لبوں سے بولی، اور ایک ہی پل میں اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمودار ہو گئی تھی، اور یہ اس شخص کی غربت کا ہی کمال تھا۔ وہ جلدی سے باہر بھاگنے لگی کہ ایک دم سے حمزہ نے اسے پکارا، بہت حسین ہو تم، سنا تھا پٹھان بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اور آج ایک پٹھانی کو دیکھ بھی لیا۔ ویسے اس دن کا تو تمہیں نہیں دیکھا، مگر آج پہلی بار دیکھا ہے تو ایک بات ذہن میں آئی ہے۔ تمہیں دیکھ کر سب سے پہلے یہ خیال آیا جیسے کسی محل کی شہزادی ہے جو بھٹک کر یہاں پہنچی ہے۔ اس کے قریب آتے ہوئے بولا تو اس کی بات پر ماہ گل کا رنگ متغیر ہو گیا، اور وہ بمشکل اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائی۔ ہو سکتا ہے میں واقعی کسی اور دنیا کی ہوں، اور اگر میں کسی اور دنیا کی ہوئی تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے کیا؟ اب کی بار اس نے آنکھیں ملا کر پوچھا تو ان گرے آنکھوں میں جیسے ہی حمزہ کی براؤن آنکھیں ٹکرائی تو حمزہ کو اپنے دل کی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم کیا چاہتی ہو یہ معنی رکھتا ہے، اگر تم میرا ساتھ چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی رخسار کو ہلکا سا چھوتے ہوئے بولا تو ایک سکون سا ماہ گل کو اپنے
रगो रेशे में उतरता महसूस हुआ। मुझे आपके साथ रहना है, हमेशा। उसके कंधे पर सर रखते हुए बोली तो हमजा धीरे से मुस्कुराता आगे बढ़ गया। महगुल को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो हवाओं में उड़ रही है। न जाने उसे हमजा का साथ इतना अच्छा क्यों लग रहा था। वो महलों की शहजादी सोच चुकी थी कि उसे अपने इसी घर में हमेशा रहना है। वो इस घर को अपना बना चुकी थी। बस अब बाकी था तो सिर्फ और सिर्फ जीरक को मनाना, और वो जानती थी उसे मना ही देगी। जीरक इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा और कमिश्नर साहब उससे मिलने के लिए आ रहे थे। कुछ ही देर गुजरी तो कमिश्नर साहब एक लड़के के साथ अंदर दाखिल हुए जो कि तकरीबन उसी की उम्र का था। हेलो खान बेटे, ये है मेरा ऑफिसर मिस्टर हमजा राना। मैंने उसे सारा केस बता दिया है, ये होटल के सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखना चाहता है। कमिश्नर साहब ने उन दोनों का तारुफ करवाया तो जीरक ने पुरजोश अंदाज में उससे मुसाफा किया। जीरक के लिए अपने सामने मौजूद एलसीडी पर उस फुटेज को लगाया तो हमजा का रंग मुतगय्यर हो गया और मुट्ठियां भींच कर वो एक झटके से खड़ा हो गया। क्या हुआ? आप इस तरह क्यों खड़े हो गए? जीरक ने हैरानगी से पूछा। केस तकरीबन हल हो चुका है आपका। आपकी बहन कुछ ही पल में मिल जाएगी, हमजा ने स्पार्ट लहजे में कहा। व्हाट? आपने वीडियो देखते ही केस हल कर लिया? कैसे? क्या आप जानते हैं कि ये कहाँ है? जी हाँ, जानता हूँ तभी कहा है ना, वो तलख लहजे में बोला। कहाँ है वो इस वक्त? जीरक ने बेचैनी से पूछा। मेरे घर में एक मजलूम मस्कीन यतीम लड़की बनकर रह रही है। व्हाट? हमजा के जवाब पर जीरक खान को जैसे झटका ही लगा था। फिर हमजा ने उससे अपनी पहली मुलाकात से लेकर अब तक की सारी बात बताई, सिवाय अपने और उसके निकाह के। ओह गॉड, ये लड़की बिना किसी न किसी एडवेंचर में पड़ी रहती है। इस बार ये नया कुछ सोच लिया। और वैसे हैरत की बात है, इतने बड़े ऑफिसर और आपने मेरी बहन को पहचाना ही नहीं कि वो किसी महल की शहजादी हो सकती है। वो तंजिया लहजे में बोला। आपकी बहन को कल गौर से देखने के बाद मैंने भी उससे यही कहा था। जिस वक्त वो मुझसे मिली थी उसने अपना चेहरा छुपा रखा था और अपने अंदाज और लबो लहजे से वो किसी पश्तून इलाके की आम सी लड़की लग रही थी। मगर मुझे पता ही नहीं था कि माशाल्लाह से एक्ट्रेस के ख़ानदान से है तो अपनी एक्टिंग से मुझे भी बेवकूफ़ बना लेगी। खैर, मैं भी इंसान हूँ, मैंने कभी माफ़ूकुल फ़ितरत होने का दावा नहीं किया। खैर, अभी मेरे साथ चलिए और मैं आपके हवाले आपकी बहन करूँ, ताकि वो मज़ीद मेरे घर वालों के जज़्बात से खेल ना सके, क्योंकि मेरे घर वाले बहुत सिंपल और मोहब्बत करने वाले हैं। जब किसी को दिल में बसा लेते हैं ना तो उससे दूर जाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इंतज़ार कर रहा हूँ बाहर, वो सरदोस्पाट लहजे में बोला और बाहर की जानिब बढ़ गया। क्या था ये लड़का? इतना गुरूर? जीरक ने मुंह बनाकर कहा। ऐसा ही है ये। एसएसपी साहब मेरे दोस्त है ना, तो उनसे ही बात करके इसे लेकर आया था, वरना ये एक खुफिया मिशन पर था तो सामने नहीं आता। इसका अहदा भी कोई कम नहीं है, सब इंस्पेक्टर से एएसपी बना है अब, मगर इसके बावजूद खुफिया मिशन पर ही रहता है ज्यादातर। अपने बहुत सारे केसेस हल किए हैं इसने। ईमानदार, अपने उसूलों का पक्का, एक आम जिंदगी जीता है मगर बहुत खास है। यहाँ के हर महकमे का लाडला भी कह सकते हैं। कमिश्नर साहब तो उसकी तारीफ में रत्बुल लिसान थे। जीरक कंधे उचकाता हुआ बाहर की जाने पड़ गया। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे घर वालों को पता न चले कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में होता हूँ। उनके नज़दीक मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ और मेरी बहन थोड़ी सी जज्बाती है। अगर उसे पता चल गया ना कि मैं पुलिस फोर्स में हूँ फिर उसके पेट में ये बात टिकेगी नहीं। और अभी मैं एक बहुत बड़े मिशन पर हूँ। वो संजीदगी से बोला। मुझे क्या ज़रूरत है आपके घर वालों से कुछ भी कहने की? मैं अपनी बहन को लूंगा और वापस आ जाऊंगा। जीरक भी मुंह बनाकर बोला। कुछ ही देर में गाड़ी एक गली के सामने रुकी तो जीरक ने बेयकीनी से उसे देखा। ओह माय गॉड, तुम यहाँ रहते हो इस फटीचर सी जगह पर? और मेरी बहन को भी यहाँ पर रखा हुआ है। जानते भी हो उसने कैसी जिंदगी गुजारी है? तुम्हारा ये जितना मोहल्ला है ना, इतना हमारा मेंशन है, और शायद जितना तुम्हारा घर होगा ना, उससे भरा उसका कमरा होगा। सीरत गुस्से से बोला तो हमजा ने नागवारी से उसे देखा। आपकी बहन को मैं किडनैप करके नहीं यहाँ लाया था, वो खुद यहाँ तशरीफ लाई थी मेरे साथ, और कसूरवार यकीनन आप ही होंगे ना। उसे वो तवज्जो और मोहब्बत नहीं मिली होगी, इसलिए वो घर से भागी ना, या फिर उसे भागने की आदत है। और मुझे इस तरह के लहजे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मुझसे ज़रा संभल कर बात कीजिए। वो तड़क कर बोला तो अब की बार सीरत ने उसे आंखें सुकेर कर देखा। तुम गालिबन यूनिवर्सिटी में भी मेरे साथ हुआ करते थे ना? तब तब तुम्हारी ये दाढ़ी वगैरह नहीं थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम वही हो जिसकी मेरे साथ कभी नहीं बनी? लड़कियों से एलर्जिक, है ना? वही हो ना तुम? जीरक ने उसे पहचानते हुए पुरजोश लहजे में कहा तो हमजा का हलक तक कड़वा हो गया।
اور آپ کو دیکھتے ہی میں پہچان گیا تھا کہ آپ وہ شخصیت ہیں جن کا کام ہی لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرنا ہے۔ زیرک اس کی بات پر کہا لگا کر ہنس پڑا۔ او مائی گاڈ، تم ابھی تک نہیں بدلے؟ تمہاری شادی ہو گئی ہے کیا؟ تمہاری بیوی کس طرح گزارا کرتی ہے؟ اسے بھی چھوتے ووتے ہو کر نہیں؟ زیرک کی بات پر وہ خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اوکے ریلیکس مین، کیا ہو گیا؟ آج بھی مذاق برداشت نہیں کرتے ہو نا تم؟ زیرک خان نے منہ بنا کر کہا تو وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ پھر زیرک خان کی گاڑی کا گلی کے اندر داخل ہوئی تو ارد گرد سب لوگ نکل کر اس بڑی سی گاڑی کو دیکھ رہے تھے، اور جیسے ہی وہ گاڑی حمزہ کے گھر کے سامنے رکی اور وہ باہر نکلا تو کئی طرح سے آوازیں تھی۔ ارے یہ تو وہ جو ٹی وی میں آتا ہے وہ نہیں ہے؟ ایک عورت کی حیرانگی بھری آواز آئی۔ مہربانی ہوگی آپ کی اگر آپ اپنے منہ شریف پر ماسک لگا لیں گے، حمزہ نے تنک کر کہا۔ میں کیوں لگاؤں؟ تمہیں میری تعریف برداشت نہیں ہوگی نا، ہے نا؟ پتہ ہے اس فیس پر ہزاروں لڑکیاں مرتی ہیں۔ زیرک خان انتہائی مغرور انداز میں بولا تو حمزہ ناگواری سے سر جھٹک کر رہ گیا۔ پھر وہ لوگ اندر داخل ہوئے۔ سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے جیسے ہی اوپر چڑھے تو اچانک سے سلوا جو کہ صحت دھو رہی تھی، اس کی آنکھیں حیرانگی سے پھیل گئی۔ ہائے، میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ سلوا نے پاس آ کر زیرک کو اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے کہا تو حمزہ نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی، اور حمزہ کی حالت دیکھ کر زیرک بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا۔ سلوا اندر جاؤ، بھیا ایک منٹ نا بات کرنے دینا، مجھے یقین تو کرنے دینا یہ میرے گھر آئے ہیں، ایک آٹوگراف ملے گا؟ سلوا جلدی سے بولی۔ یا شور سویٹ ہارٹ، زیرک نے مسکرا کر کہا، اور حمزہ اس کے بولنے کے انداز پر کھول کر رہ گیا۔ سلوا تیزی سے اندر کی جانب بھاگی۔ میری بہن سے دور رہو، میں اچھی طرح جانتا ہوں تمہاری فلرٹ کرنے کی عادت کو، سو پلیز اسٹے اوے۔ حمزہ نے اس کا بازو دبوچتے ہوئے دانت پیس کر کہا۔ زیرک کو اس کی حالت مزہ دینے لگی۔ تمہیں پتہ ہے میں بہت سنجیدہ رہنے لگا تھا، لیکن آج جب سے تم سے ملا ہوں نا تب سے مسکرا رہا ہوں، کیونکہ تمہیں ٹیز کرنے میں نا مجھے بہت مزہ آتا ہے، اور اپنی بہن کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے کیا؟ ارے بہن ہے وہ تمہاری، اس کی خوشی تھی مجھ سے ملنے کی، اور دیکھو آج میں اگر اتفاقاً ملا ہوں اور اسے خوشی ہو رہی ہے تو اس کی خوشی میں خوش ہو جاؤ نا۔ کس طرح کی انسان ہو یار؟ زیرک اب کی بار سنجیدگی سے بولا تو حمزہ سر جھٹک پہ رہ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سلوا کے ساتھ ساتھ ماہ گل بھی باہر نکلی، اور ماہ گل کا تو رنگ متغیر ہو گیا، مگر خود کو سنبھالتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھی اور زیرک کے سینے سے لگی، اور اس کی حرکت پر سلوا حق تک کھڑی تھی۔ بھیا میں نے آپ کو بہت مس کیا، اور اب اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی، اور زیرک نے اسے ایک جھٹکے سے پیچھے کیا۔ اگر مجھے اتنا ہی مس کر رہی تھی تو پھر مجھے اتنا تنگ کیوں کیا؟ تم جانتی ہو 2 دن سے میرا جینا حرام ہوا تھا، جب سے مجھے پتا چلا تم گھر سے غائب ہو، وہ بھی 7 دن سے۔ میرے دل پر کیا بیتی ہوگی، تم نے کبھی سوچا بھی ہے؟ تم میرے لیے کیا ہو یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہو۔ میں اتنے دنوں سے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تم سے، کہ تم سے رابطہ کروں، مگر ہر بار مسز خان کہہ دیتی تھی تم سوئی ہو، تم اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ کر رہی ہو، تم فلاں کر رہی ہو، اور جب یہاں آیا تو بلی تھیلے سے باہر آئی کہ تم تو گھر سے ہی غائب ہو۔ کیسے کر سکتی ہو تم ماہی گل؟ تم جانتی ہو نا تم اپنے بھائی کی جان ہو۔ زیرک اسے کندھوں سے دبوچتے ہوئے بولا تو وہ سر جھکائے لب کچلنے لگی۔ چلو اب میرے ساتھ۔ لیکن بھیا میں یہیں رہنا چاہتی ہوں، وہ ہڑبڑا کر حمزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جس کے سنجیدہ چہرے پر بے اعتنائی اور غصہ تھا۔ تم یہاں نہیں رہ سکتی، چلو یہاں سے۔ تم اس گھٹن زدہ گھر میں کس طرح رہ رہی ہو اتنے دنوں سے؟ زیرک نے ناگواری سے کہا۔ بھیا پلیز، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ آپ جانتے ہیں نا اس گھر میں وہ سکون ہے جو مجھے اپنے محل میں نہیں ہے۔ یہاں محبتیں ہیں، ماں کا پیار ہے اور بہن کا ساتھ۔ یہاں ٹھہرنا ہے کچھ دن۔ میں نے ان سب کا دل دکھایا، میں ان سب سے معافی مانگنا چاہتی ہوں بھیا۔ وہ سلوا اور مسز زاہدہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جو کہ گمسم سی کھڑی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہم لوگوں سے معافی مانگنے کی، ہمارا اور تمہارا تعلق ہی کیا ہے جو معافی مانگو گی ہم سے؟ ہم تو تمہارے لیے ایک ایڈونچر تھے، تم نے اپنا ایڈونچر پورا کر لیا، اب تم یہاں سے جا سکتی ہو پلیز، اور کوشش کرنا تم دوبارہ کبھی یہاں مت آنا۔ حمزہ نے چبا چبا کر کہا تو وہ فق چہرے سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن بھیا، سلوا نے بیچ میں بولنا چاہا، مگر اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں اسے روکا۔ اندر جاؤ سلوا۔ وہ بولا نہیں دھاڑا تھا، اور اس کی دھاڑ پر معقول کا رنگ فق ہو گیا، اور سلوا روتی ہوئی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اپنی آواز کو نیچی رکھو، ورنہ کیا کرو گے؟ میرے گھر کھڑے ہو کر مجھے یہ دھمکی دے رہے ہو؟ گیٹ لاسٹ، اپنی بہن کو لو اور نکلو یہاں سے۔ حمزہ نے بدتمیزی کی انتہا ہی کر دی تھی
وزیر خان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تمہارے اندر یہ غرور ہے نا، اسے میں پل میں خاک میں ملا سکتا ہوں، مگر کیا ہے نا، تم لوگوں نے 8-10 دن میری بہن کو اپنے گھر کا کھانا کھلایا ہے، اسی لیے تمہیں معاف کر رہا ہوں، ورنہ زیرک خان بھی اپنے ساتھ ایسے بات کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا، برباد کر دیتا ہے۔ تم جانتے ہو پیسے کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ زیرک نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چبا چبا کر کہا، مجھے مت دھمکی مت دو، مجھے جو برباد کرنے کا سوچتا ہے نا، میں اسے برباد کر دیتا ہوں۔ پیسے سے زیادہ یہ دماغ کی طاقت رکھتا ہوں میں، اور اس سے میں نے بڑے بڑے لوگوں کو مات دی ہے۔ حمزہ بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نڈر انداز میں بولا، دونوں میں سے ایک شیر تھا تو دوسرا سوا شیر۔ ماہ گل تو فقط چہرے سے دونوں کو دیکھ رہی تھی، وہ دونوں ہی اسے بہت عزیز تھے، اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے آنکھوں میں نفرت لیے جھگڑ رہے تھے۔ اب اپنی بہن کو لیجیے اور یہاں سے جائیے، حمزہ نے رخ پھیر کر کہا، تو وہ تڑپ کر اس دشمن جہاں کو دیکھتی رہ گئی، جس نے کل اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو اسے کبھی نہیں چھوڑے گا، مگر آج تو وہ اپنا رشتہ تک بلا چکا تھا۔ چلو ماہی، زیرک نے کہا، پھر ماہ گل کا ہاتھ تھامے نیچے کی جانب بڑھ گیا، اور وہ پیچھے مڑ کر امید بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا تھا یہ سب؟ بیوی ہے وہ تمہاری، ایسے کیسے جانے دیا تم نے اسے؟ زاہدہ بیگم کے حواس سے جیسے ہی کام کرنا شروع کیا تو انہوں نے غصے سے کہا، بیوی ایسی مکار اور جھوٹی، اور تعلق بھی جانتی ہے کہاں سے رکھتی ہے، شوبیس سے، اور مجھے تو ایسے لوگوں سے ویسے ہی بہت چڑ ہے، آپ اچھی طرح جانتی ہیں، اور اس کے گناہ تو بہت زیادہ ہے۔ جھوٹ فریب سے نفرت کرتا ہوں میں، اور اس نے وہی میرے ساتھ کیا، میں اسے معاف نہیں کر سکتا۔ خیر چھوڑیے ان باتوں کو، یہ بے نام رشتہ بھی ختم ہو ہی جائے گا، کیونکہ اس کا بھائی بھی کبھی بھی اسے میرے ساتھ نہیں رہنے دے گا، حمزہ نے اسپاٹ لہجے میں کہا، پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، اور زاہدہ بیگم سر تھام کر بیٹھ گئی۔ اگلے 2 دن تک محلے میں یہی چین گوئیاں ہوتی رہی، اور لوگ آ کر بظاہر تو ہمدردی کر رہے تھے، مگر اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا تھا وہ اچھی طرح سے جانتے تھے۔ سلویٰ اور زاہدہ بیگم سے 2 دن سے منانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس سے ایک بار مل کر آئے، سب ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، مگر وہ تو کٹھور بن چکا تھا۔ سلویٰ نے آج جیسے ہی اپنی ڈائری کھولی تو اسے اپنی ڈائری کے پیج پر ایک فون نمبر لکھا ہوا ملا، اگر میں تمہاری زندگی سے اچانک کسی طرح غائب ہو جاؤں تو مجھے اس نمبر پر رابطہ کرنا۔ یہ ایک پی ٹی سی ایل کا نمبر تھا، اور یقیناً خان ہاؤس کا نمبر تھا۔ وہ انگلیاں چٹکاتے ہوئے حمزہ کے پاس آئی، بھیا وہ میرے نمبر پر نا تھوڑا سا بیلنس تو کروا دیجیے، اور اس نے جھجکتے ہوئے کہا، اچھا میں کرتا ہوں۔ حمزہ مصروف سے انداز میں میرا، پھر کچھ دیر کے بعد اس کا بیلنس آیا تو اس نے جلدی سے کال ملائی، مگر کسی نے کال نہیں اٹھائی۔ اس نے دوسری پھر تیسری بار دوبارہ کال ملائی، شاید رات کا وقت تھا، سو گئے ہوں گے، مجھے اس طرح کال نہیں کرنی چاہیے، مگر وہ بھی کیا کرتی، حمزہ رات کے وقت ہی گھر سے باہر جاتا تھا۔ وہ سوچتے ہوئے کال کاٹنے ہی والی تھی کہ دوسری طرف سے ایک گھمبیر آواز سنائی دی، ہیلو، جی کے ہی ہے۔ زیرک خان کی آواز سن کر اس کی دل کی دھڑکن تھم سی گئی۔ میں ماہر گول کی دوست بات کر رہی ہوں، اس سے بات ہو سکتی ہے؟ اس کا سیل نمبر وہ مجھ سے کھو گیا ہے نا، تو اسی لیے چاہیے تھا، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ اس کا موبائل نہیں ہے، اس کے پاس کھو گیا تھا، اس کا موبائل کچھ دنوں میں مل جائے گا تو اس کا نمبر آن ہو جائے گا، تو اس پر رابطہ کر لیجیے۔ وہ دوسری طرف سے اسپاٹ لہجے میں بولا، نہیں مجھے بہت اہم بات کرنی ہے، پلیز کوئی اور سیل نمبر دے سکتے ہیں، میرا بیلنس ختم ہو جائے گا پی ٹی سی ایل پر، پلیز پلیز اسی نمبر پر اسے کہیے گا کہ مجھے کال بیک کر لے۔ دوسری طرف سے گہرا سانس بھر کر زیرک نے اس سے نمبر طلب کیا تو اس نے جلدی سے نمبر بولا، اور کال کاٹتے ہی وہ کال کی منتظر تھی۔ زیرک دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوا تو ماہی گل چہرہ تکیے میں چھپائے رو رہی تھی۔ ماہی تمہاری کسی دوست کا فون آیا تھا، یہ لو بات کر لو۔ زیرک نے اپنے نمبر سے کال ملاتے ہوئے اس کی طرف فون بڑھایا تو وہ فون پکڑتے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہیلو ماہی گل، کیسی ہو؟ تو میں سلویٰ بات کر رہی ہوں، دوسری طرف سے بے قراری بھرے انداز سے پوچھا گیا تو زیرک یہ بات سنتے ہی جو دروازے کی طرف بڑھا تھا ایک جھٹکے سے مڑا، اور اسی وقت ماہی گل نے بھی اسی کو دیکھا۔ ہاں سلویٰ بولو، کیسی ہو تم؟ میں بہت مس کر رہی تھی، یہ تو مجھے اپنی ڈائری سے تمہارا نمبر ملا، تھینک گاڈ۔ تمہارے کھڑوس بھائی نے زیادہ تو نہیں ڈانٹا تمہیں؟ میرے بھیا نے جو بھی کیا نا، اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں، وہ ایسے ہی، ان سے جھوٹ بالکل برداشت نہیں ہوتا، مگر دیکھنا ان کا جلدی ہی غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر میں تم سے ملنے آؤں گی۔ دوسری طرف سے سلویٰ بولتی جا رہی تھی اور زیرک سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ سب کیسے ہیں گھر میں؟ حمزہ کیسے ہیں؟ زیرک کے جاتے ہی اس نے بے قراری سے پوچھا تھا۔ کیسے ہو سکتے ہیں، وہ بہت ٹوٹ کے ہیں، ویسے جو بھی تم نے کیا نا بہت غلط کیا، ماما بھی تمہیں یاد کر کر کے بہت روتی ہیں،
सलवा ने कहा तो वो भी हिचकियों से रोने लगी। मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ तुम सबको, मैं बहुत तन्हा हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। अब की बार वो सिसकियों से रोने लगी। ज़ीरक जो कि उसी वक़्त कुछ सोचते हुए वापस आया था, उसके यूँ रोने पर लब भींच कर रह गया। कुछ देर के बाद उसने फ़ोन बंद किया तो ज़ीरक अंदर चलता हुआ आया, तो वो सर घुटनों में दिए रो रही थी। उसने पास आकर सर पर हाथ रखा तो माहिगुल ने सर उठाकर शिकवा किनार निगाहों से उसे देखा और दोबारा से सर तकिए में छुपाकर लेट गई। वैसे ये बात बहुत गलत है। अपने भाई के साथ इस तरह कैसे कर सकती हो यार? मैंने क्या किया जो मुझसे इतनी नाराज़ हो? इधर देखो, मेरी तरफ तुम्हें सलवा से मिलना है ना, मैं उससे कहूँगा वो तुमसे मिलने आए और तुम भी फिर उसके बाद उसके घर चली जाया करना। कोई बात नहीं, दोस्ती की हद तक तो ठीक है लेकिन किसी के घर जाकर रहना ये गलत था। जो भी ये सब किया ना, ये सब गलत था। ज़ीरक ने समझाते हुए कहा तो वो सर उठाकर उसे देखने लगी। उसका भाई कभी नहीं उसे आने देगा, बहुत खड़ूस है वो तब कर बोली। तो ज़ीरक के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। हाँ, खड़ूस तो वाक़ई बहुत है, लेकिन तुम फ़िक्र मत करो, मैं उसे मना लूँगा। हर बात भाई से पूछ कर थोड़ी करेगी, वो खुद के लिए भी तो जीना चाहिए ना। ज़ीरत ने कहा तो माहे गुल ने उसे खूंखार निगाहों से देखा। खुद की बार ये बात क्यों भूल गए आप? आप भी तो वही सब करते हैं ना जो आपका दिल करता है मुझ पर अपने फ़ैसले मुसल्लत। आपने मुझे शोबिज़ की तरफ लगाया, जबकि मैं वहाँ काम नहीं करना चाहती थी। अब मुझे वहाँ से ज़बरदस्ती ले आए, जबकि मैं वहाँ से नहीं आना चाहती थी अभी। वो झंझलाकर बोली, कुछ फ़ैसले तुम्हें शायद सख्त लगे, गलत लगे, मगर तुम्हें कामयाब देखना चाहता था। और रहा किसी के घर में जाना तो वो तुम बताकर भी तो जा सकती थी ना। मैं कभी तुम्हें नहीं रोकूँगा, मगर इस तरह जाना मैं अलाउ नहीं करता। तुम घर से भागी थी। ज़ीरक ने संजीदगी से कहा। वो सर झटक कर रह गई। कुछ पल वो उसे देखता रहा, फिर उसका माथा चूमकर बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते सबसे पहले सलवा को कॉल मिलाई। हाँ बोलो माहिगुल, दूसरी तरफ से सलवा ने कहा। माहिगुल का भाई बात कर रहा हूँ, अभी इस बंदे नजीर से भी बात कर ले। ज़ीरक ने उसे छेड़ते हुए कहा, आपको क्या बात करनी है मुझसे? खैर जो भी करनी है जल्दी कीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है। दूसरी तरफ से इस अंदाज में कहा कि ज़ीरक अश-अश कर उठा। कमाल है वैसे, मुझसे बात करने के लिए लोग तरसते हैं और ये तो आपकी खुशनसीबी है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप एटीट्यूड दिखा रही हैं। ज़ीरक ने अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त करते हुए कहा तो दूसरी तरफ से शलवा ने अपना मोबाइल कान से उतारते हुए मोबाइल को घूरा गोया सामने वो मौजूद हो। आपको अपने बारे में बहुत खुशफ़हमी है। ख़ैर, मैं दूसरी लड़कियों जैसी नहीं हूँ। आप बताइए आपको क्या कहना है? लठमार अंदाज़ में कहा गया। कल मेरे घर आ सकती हो? क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ डेट पर जाना चाहता हूँ। तो फिर से अपनी पटरी से उतरा तो सलवा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। सही कहते हैं मेरे भैया, आप वाक़ई बहुत वो हैं। दूसरी तरफ से सलवा ने कहा तो ज़ीरक कहक़ा लगाकर हँस पड़ा। वो का मतलब लगता है काफ़ी बुरा है जो तुमने बोला नहीं। पर मैं समझता हूँ तुम्हारे भाई को, मुझे पता है उसके मेरे बारे में क्या ख़्याल है। ख़ैर अब मैं इतना भी घटिया नहीं हूँ, मैंने माहे गुल के लिए ही कहा है। वो दिन 2 दिन से बहुत रो रही है और ठीक से कुछ खाया-पिया भी नहीं और तुमसे कुछ ज़्यादा ही उसका प्यार हो गया है, तुमसे बिछड़ने का बहुत गम है उसे। मेरे ख़्याल में तुम्हें मिल लेना चाहिए अपनी दोस्त मामा बहन से। कल जब तुम कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाओगी, मेरा ड्राइवर तुम्हें वहाँ से पिक कर लेगा। अब की बार वो संजीदगी से बोला तो दूसरी तरफ वो सोच में डूब गई। नहीं, मैं नहीं आ सकती। कुछ तवक़्क़ुफ़ के बाद वो अफ़सुर्दा अंदाज़ में बोली, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं अपने भैया और माँ को धोखा नहीं दे सकती। हाँ, तो इन्हें बताकर आ जाओ, मैंने कब मना किया? ज़ीरत ने कहा। अच्छा आपको लगता है मैं कहूँगी मैं माहिर गुल से मिलने जा रही हूँ, मेरे भैया मुझे मिलने देंगे? उन्होंने कहना है तुम्हारी टाँगें तोड़ दूँगा, घर में बैठी रहो। दूसरी तरफ से सलवा ने जलकर कहा, रिलैक्स मेरी जान, तुम इतना कह देना तुम अपनी दोस्त के यहाँ जा रही हो और उसने पार्टी दी है, सो सिंपल। ज़ीरक ने उसे आइडिया दिया, ये भी तो झूठ ही होगा ना? अरे इसमें झूठ क्या है? मैं दे रहा हूँ ना पार्टी। उसका भाई, कल मेरा बर्थडे है तो तुम आ जाना। तुम इतना कह देना तुम्हारी फ्रेंड के घर बर्थडे पार्टी है, तुम्हें लाज़मी वहाँ जाना है और ये झूठ भी नहीं होगा, बल्कि सिर्फ सब सच छुपाना है तुम्हें। दोस्त तो वो तुम्हारी है ही ना, ये बात तो सच है। मगर कौन-सी है यही बात छुपानी है ना? ज़ीरक ने कहा, ये भी झूठ ही होता है और मेरे भैया ना ये दोखिनुमा झूठ को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। वो जल्दी से बोली तो ज़ीरक सर पर हाथ फेर कर रह गया। इसका मतलब तुम माहे गुल से सिर्फ दोस्ती का दावा करती हो, उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती? वो इतना रो रही है, उससे ठीक से इतने दिनों से कुछ खाया भी नहीं। अब की बार वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर आया तो वो सोच में डूब गई। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, बड़े-बड़े अंदाज में कहा, तो वो खुदा हाफ़िज़ कहकर मोबाइल बंद करके सलवा ने कॉलेज की तैयारी की भी चलती हुई
زاہدہ بیگم کے پاس آئی جو اس کے لیے لنچ باکس بنا رہی تھی۔ مجھے نا اپنی فرینڈ کے ساتھ جانا ہے، اس کے گھر میں شام کو پارٹی ہے، تو میں چلی جاؤں؟ اس نے امید بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو زاہدہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ایسی کون سی دوست ہے تمہاری جس نے تمہیں پارٹی پر بلایا؟ آج تک تو تم کبھی نہیں گئی کسی کے ساتھ؟ حمزہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ بھیا پلیز جانے دینا، بہت اچھی دوست ہے، میں شام کو واپس آ جاؤں گی پلیز، وہ التجائیہ انداز سے بولی تو حمزہ نے کچھ پل سوچا، پھر اس کی خوشی کی خاطر سر ہلا گیا، مگر اس کا دماغ تیزی سے کوئی تانے مانے من رہا تھا۔ اسے نہ جانے ایسا کیوں لگا سلویٰ کچھ چھپا رہی ہے، مگر پھر وہ سر جھٹک کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سلویٰ شکر ادا کرتے اپنے بیگ میں اپنا سوٹ رکھتے ہی کالج کے لیے نکلی، اور کالج سے فارغ ہونے کے بعد اس نے زیرک کو کال کی تو اس نے ڈرائیور کو بھیج دیا جس نے اسے کالج سے پک کیا اور خان مینشن لے آیا۔ وہ اتنے بڑے محل کو دیکھ کر حیران ہی رہ گئی۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو لاؤنج میں بیٹھی ماہ گل نے اسے بے یقینی سے دیکھا، پھر بھاگ کر آ کر اس کے گلے لگ گئی۔ سیڑھیاں اترتا زیرک اس کی خوشی پر مسکرا دیا۔ سو کیسا سرپرائز لگا میری گڑیا کو؟ اس نے پاس آ کر ماہ گل سے پوچھا تو وہ چہکتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ تھینک یو بھیا، یو آر بیسٹ اینڈ آئی لو یو سو مچ، وہ کھلکھلاتے لہجے میں بولی تو اس کے انداز پر دھیما سا مسکراتے ہوئے ایک گہری نگاہ سلویٰ پر ڈال کر موبائل کان سے لگاتا باہر نکل گیا۔ سلویٰ اور اس نے پورا دن باتیں کرتے ہوئے گزارا تھا۔ شام کو پارلر والی تیار کرنے آئی تو سلویٰ نے فوراً انکار کر دیا۔ اور یار میں نے کبھی اتنا تیز میک اپ نہیں کیا، میں تو بس کپڑے چینج کروں گی۔ ارے تھوڑا سا کروا لو نا، اور جاؤ پہلے جا کر نہا کر آؤ، تم نے بالوں میں اتنا زیادہ تیل لگایا ہمیشہ کی طرح، ماہ گل نے بڑے مان سے کہا تو وہ چپ چاپ نہانے چلی گئی۔ فریش ہو کر وہ باہر آئی اور اپنے لمبے بالوں کو ٹاول سے ڈرائی کر رہی تھی، اور ماہ گل پارلر والی سے تیار ہو رہی تھی۔ اسی اسنا میں زیرک دروازہ کھولتے ہوئے اندر آیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر ایک دم تھم گیا۔ گھٹنوں تک آتے اس کے بال ایک پل کے لیے زیرک کو مبہوت کر کے وہ دھیرے سے چلتا ہوا پاس آیا اور اس کے بالوں کو مٹھی میں بھر کر ان کی خوشبو کو سانسوں میں اتارا تو وہ ہڑبڑا کر مڑی، اور اسے دیکھ کر اس کا رنگ ہی فک ہو گیا۔ پھر ہوش میں آتے ہی وہ ہڑبڑا کر جلدی سے بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر اوڑھ چکی تھی۔ آپ اس طرح نوک کیے بغیر کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ ناگواری سے بولی۔ آئی ایم سوری، میں تو اسی طرح آتا ہوں اپنی بہن کے کمرے میں، نہیں آنا چاہیے، لڑکیوں کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے تو اجازت لے کر آنا چاہیے، وہ روٹھے روٹھے انداز میں بولتی۔ نہ جانے زیرک کو اپنے دل میں اترتی کیوں محسوس ہوئی، وہ عام سی لڑکی ایک دم سے اسے کیوں اتنی اچھی لگی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ حالانکہ وہ اتنے عرصے سے شوبز سے منسلک رہا تھا، مگر کسی بھی لڑکی کو دیکھ کر وہ اس طرح اٹریکٹ نہیں ہوا تھا جتنا وہ اس کی طرف ہو رہا تھا۔ بلیک کلر کی پاؤں کو چھوتی ہوئی سمپل سی میکسی ہے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ ایک سر جھٹک کر وہ ماہ گل کی طرف پلٹا۔ گڑیا جلدی سے تیار ہو جو، نیچے میڈیا انتظار کر رہا ہے، تمہیں پتہ ہے نا تم اس طرح چھوڑ کر اس دن گئی تھی، اب وہیں سے شروع کرنا پڑے گا ہمیں، تم کسی سوال کا جواب نہ دینا، تم کہنا کہ میں ایک ہوٹل میں رکی تھی، یہ اسکینڈل تمہارے کریئر کو خراب کر سکتا ہے، زیرک نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مگر مجھے میڈیا کے سامنے نہیں جانا، مجھے نہیں کرنا شوبز میں کام، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا، وہ چنچڑا کر بولی تو زیرک کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ سنا تم جاؤ یہاں سے، مجھے اپنی بہن سے بات کرنی ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تو پولر والی اپنا سامان اٹھا کر باہر نکل گئی۔ گڑیا میں تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میری بہن کی ایک پہچان ہو، جانتی ہو نا ہماری موم نے کس طرح کی زندگی تھی، پھر بابا کی بے اتنائی سہتی سہتی وہ اس دنیا سے چلی گئی، میں نہیں چاہتا تمہارے ساتھ ایسا ہو، یہاں لوگ اداؤں کو کیش کرتے ہیں گڑیا، صاف دل کو نہیں دیکھتے، ہماری ماما کتنی خوبصورت تھی، بالکل پریوں جیسی، مگر ان کے اندر وہ ادائیں نہیں تھی جو مسز خان میں تھی، دیکھیے آج مسز خان اس گھر پر راج کر رہی ہے جبکہ ہماری ماں ویسا راج کبھی نہیں کر پائی، مگر میں چاہتا ہوں میری بہن جہاں بھی جائے وہاں راج کرے، زیرک نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو پہلی بار سلویٰ نے غور سے اس کے کرب بڑے چہرے کو دیکھا۔ کتنے دکھی ہوتے نا یہ لوگ بھی، ہم سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے محلوں میں رہنے والوں کو کوئی تکلیف نہیں آتی، مگر اندر سے کتنے خالی رہتے ہیں۔ سلویٰ نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا میں کچھ بولوں، وہ ایک دم سے بولی تو زیرک اس کی طرف مڑ کر دیکھنے لگا کہ شوبز میں ہی کام کرتے ادائیں دکھا کر انسان کسی کا دل جیت سکتا ہے، ایسا ضروری تھوڑی ہے، کوئی ایسا انسان بھی تو ہو سکتا ہے نا جو کہ ہماری ماہی کے اس پیارے معصوم سے دل کو سمجھ کر اس پر جان نچھاور کرے، پھر شوبز میں ہی نام کیوں کمانا ہے؟ کیا آپ کی گڑیا کسی اور چیز میں نام نہیں کما سکتی؟ جیسے کہ آپ ہیں، آپ ایک فیشن ڈیزائنر بھی تو ہے، تو فیشن ڈیزائنر کے طور پر بھی تو فیمس ہو سکتی ہے نا، اور ماہی گل ویسے بھی فیشن سینس بہت زیادہ ہے، میرے ساتھ جتنے دن رہی ہے اب دونوں نے اسی بارے میں ڈسکس کیا، مجھے فیشن ڈیزائنر بننے کا بہت شوق ہے،
مگر مجھ سے کہیں زیادہ ان چیزوں کی ماہی گل کو پرکھ ہے، حالانکہ وہ مجھ سے 2-3 سال چھوٹی ہے۔ آپ پلیز اس طرح اس کے ساتھ زبردستی مت کریں اور اپنی معصوم ادائیں ساری دنیا کو کیوں دکھائیں؟ میری ماں کہتی ہے معصومیت کو نظر لگ جاتی ہے، اس لیے اسے چھپا کر رکھنا چاہیے۔ کیا آپ چاہتے ہیں آپ کی گڑیا کو کسی کی نظر لگے؟ اور پتہ ہے کچھ لوگ شوبز میں حسد کی وجہ سے دوسرے کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، اور بعض لوگ تو شوبز سے منسلک لوگوں کو بہت گندا سمجھتے ہیں۔ آپ ایک فیک دنیا میں معصوم سی ماہی گل کو مت لائیے نا، آپ تو یہ سب جانتے ہوں گے۔ وہ انگلیاں چٹکھاتے ہوئے بول رہی تھی اور زینت اسے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی وہ سب جا گئی تھی جس سے وہ اتنے دنوں سے نظریں چرا رہا تھا۔ اس کا بھی دل ملامت کرتا تھا، اپنی بہن کو اس چیز کے لیے مجبور کر رہا تھا وہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اور آج اس کے دل کی گرہ کھل چکی تھی۔ ٹھیک ہے پھر آج لاسٹ بار یہ میڈیا کے سامنے جائے اور اپنے بارے میں فیصلہ سنا دے کہ یہ اس فیک دنیا میں نہیں جانا چاہتی۔ اب ٹھیک ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا تو ماہی گل کا چہرہ کھل اٹھا اور سلوہ دھیرے سے مسکرا دی۔ ماہی گل اپنے کپڑے چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں گئی تو زیرہ باہر کی طرف بڑھتا بڑھتا رکا۔ اپنے بالوں کو سمیٹ لیجیے، کسی کی نظر نہ لگ جائے آپ کو بھی۔ زیرک کی بات پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک الوہی سی چمک تھی جو کہ سلوا کا دل دھڑکا گئی۔ وہ شخص اتنا پیارا تھا پھر اس کا کرش بھی۔ وہ فیشن شو کتنی دلچسپی سے دیکھتی ہے، اور بھی صرف زیرک خان کی ایک جھلک کے خاطر۔ وہ سنجیدہ پر وقار انداز میں گفتگو کرنے والا زیرک خان حقیقی زندگی میں کافی زندہ دل انسان بھی تھا۔ زیرک خان اس کی گندمی رنگت میں گلتی ہوئی سرخی کو کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر باہر کی جانب بڑھ گیا، مگر اپنا دل کہیں وہیں اس کے قدموں میں چھوڑ آیا تھا۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد زیرک اسے خود گھر تک ڈراپ کرنے آیا۔ جیسے ہی گاڑی اس کے گھر کے سامنے رکی تو اسی وقت سامنے سے حمزہ کی بائک پہ رکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر بے یقینی تھی کہ سلوا کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ دیکھو حمزہ، سلوا کو کچھ مت کہنا، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں نے اسے جھوٹ بولنے کے لیے کہا تھا، میں اسے ماہی گل سے ملوانا چاہتا تھا، وہ بہت اداس تھی۔ بس آپ جا سکتے ہیں یہاں سے۔ حمزہ نے ایک سر نگاہ ڈالی اور پھر سلوا کو بازو سے کھینچتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ زیرک بوجھل دل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتا واپس پلٹ آیا۔ حمزہ نے اوپر آ کر اس کا بازو چھوڑا، اپنی بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے غصے سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس دھوکے باز لڑکی کے ساتھ 2 دن رہی اور تم نے ہمیں دھوکا دینا سیکھ لیا؟ یہ اس گھٹیا شخص کے ساتھ تم آدھی رات کو گھر آئی ہو، شیم آن یو۔ آئندہ سے تمہاری پڑھائی بند، اگر تم نے گھر کے باہر ایک قدم بھی رکھا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ حمزہ غصے سے پھنکارا، کیوں توڑیں گے میری ٹانگیں؟ آپ بھی تو آدھی رات تک باہر رہتے ہیں۔ ہم میں سے کسی سے محبت سے بات کی آپ کو؟ 3 سال گزر گئے، محبت آپ جس سے کرتے تھے اس نے آپ کو چھوڑ دیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کا ہر انسان آپ کے لیے بے معنی ہو گیا ہے۔ جس لڑکی کو یہاں سے جانے دیا تھا نا آپ نے، اس نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا کیونکہ وہ آپ کو یاد کر کر کے رو رہی تھی۔ سچ میں محبت کرتی ہے وہ آپ سے۔ وہ اس دن گھر سے اس لیے بھاگی تھی کیونکہ وہ شوبز کی دنیا میں خود کو انفٹ محسوس کرتی تھی۔ یہاں تک کہ اس نے کل کہا کہ وہ جس لڑکے کو پسند کرتی ہے اسے بھی یہ سب پسند نہیں، اور وہ اس کی خاطر بھی یہ کام کبھی نہیں کرے گی، اگر کوئی مجبور کرے گا تب بھی نہیں۔ اور جانتے ہیں وہ لڑکا کون ہے؟ وہ آپ ہے بھیا۔ ریشم کی بے وفائی کی سزا ہر ایک کو مت دیجیے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کو اس طرح دیکھ کر ماں پر کیا بیتی ہے، مجھ پر کیا بیتتی ہے۔ وہ لڑکی، اس نے چاہے جھوٹ بولا ہو مگر اس کا مقصد کسی کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، اور وہ سچ جو اتنا کڑوا یہ نیچے والے بولتے ہیں، اس سچ سے یہ جھوٹ اچھا ہے، کم از کم کسی کو ذہنی طور پر اذیت میں مبتلا تو نہیں کرتا۔ ریشم آپ سے محبت کی دعوے دار تھی مگر آپ کی خالی جیب دیکھ کر اس نے کسی اور کا ہاتھ تھام دیا، اور یہ لڑکی جو اپنے ایک پروجیکٹ سے کروڑوں کما سکتی ہے، وہ اپنے کروڑوں آپ کی خاطر ٹھکرا رہی ہے بھیا۔ پلیز قدر کیجیے اس کی، ورنہ زندگی میں تنہا رہ جائیں گے آپ، وہ نم لہجے میں بولی، اور پھر اندر کی جانب بڑھ گئی، اور حمزہ گرنے سے انداز میں وہی چارپائی پر اپنا سر تھامے بیٹھ گیا۔ واقعی پچھلے 3 سال سے کتنا تلخ ہو گیا تھا۔ سنجیدہ تو پہلے ہی تھا مگر اس کے لہجے میں کبھی بھی اپنوں کے لیے تلخی یا سنجیدگی نہیں ہوتی تھی۔ وہ اپنی بہن کے خاطر ہنستا بھی تھا، مذاق بھی کرتا تھا، مگر اب تو کچھ بھی نہیں کرتا تھا۔ ریشم کی بے وفائی کی سزا وہ سب کو دے رہا تھا، جبکہ اسے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسی لڑکی سے اس کی جان کی خلاصی ہوگی جو کہ اسے ان مشکل حالات میں چھوڑ گئی۔ وہ اگر چاہتی تو اسے بتا سکتا تھا کہ وہ ASP ہے اور اس کی تنخواہ 1 لاکھ سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ اسے سرکاری طور پر گھر بھی دیا گیا ہے جس میں وہ جاتا ہی نہیں ہے، حالانکہ اسے کئی بار وہاں شفٹ ہونے کے لیے کہا گیا، مگر وہ دنیا کے سامنے ظاہر ہونے کی بجائے خفیہ مشنز پر پچھلے 3 سال سے کام کر رہا تھا۔ جب تک وہ اب لاسٹ مشن کو پورا نہیں کر لیتا وہ دنیا کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس نے یہ بات اسی لیے چھپا کر رکھی تھی، مگر اسے تکلیف تھی تو اس بات کی کہ ریشم اسے کبھی سمجھ ہی نہیں پائی۔ اس کے لیے پیسے سب سے بڑی ترجیح تھی،
اور آج سلوا نے جب اسے آئینہ دکھایا تو اسے اپنا آپ بہت چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ اگلے دن وہ سلوا کے ساتھ خان مینشن پہنچا۔ ملازمہ ماہی گل کو بلانے چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد ماہی گل نیچے آئی اور سلوا کے ساتھ بیٹھے حمزہ کو دیکھ کر اسے شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ کانپتے دل سے سلام کرتے ہوئے سامنے صوفے پہ بیٹھی تو حمزہ نے نرم لہجے میں پوچھا۔ اس نے بے یقینی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آج اس کی آنکھوں کا سرپن مفقود تھا۔ آئی ایم سوری، میں اس ٹائم بہت غصے میں تھا تو میں نے وہ تمہیں سب کچھ بول دیا، مگر مجھے اب احساس ہے اگر تم اپنی زندگی میرے ساتھ گزارنا چاہتی ہو تو میں پوری رضامندی سے تمہاری طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ وہ سر جھکائے بولا، اور ریئلی یہ رضامندی تمہیں میری بہن سے نہیں مجھ سے پوچھنی چاہیے کہ میں راضی ہوں کہ نہیں۔ بتا چکی ہے مجھے رات کو تمہارے بارے میں، تب سے میں صدمے میں ہوں کہ تم جیسے خڑوس سے محبت کی اس نے۔ سیڑھیاں اتر کر آتے ہوئے زیرک خان نے کہا، محاورہ تو سنا ہی ہوگا، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، مگر تمہارے بارے میں یہ فٹ ہوتا ہے، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا بھائی۔ ہم دونوں کی شادی ہو چکی ہے اور تم اپنی بہن پر فیصلے نہیں تھوپ سکتے۔ اگر تم نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی نا تو یاد رکھنا میں اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا رہوں گا۔ وہ تب کر بولا تو زیرک نے آنکھیں سکیر کر اسے دیکھا۔ بہت اچھے، ویری گڈ، تمہارا یہ انداز مجھے پسند ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں اپنے نیکسٹ مووی نا تم پر ہی بنانے والا ہوں، خڑوس پولیس والا۔ اگر تمہیں تھوڑا سا ٹائم مل جائے تو میں تمہارا سٹائل اور تمہارے ڈائلاگ وغیرہ کاپی کرنا چاہتا ہوں۔ زیرک کی بات پر وہ حیرانگی سے حمزہ کو دیکھنے لگے جس کا رنگ اڑا تھا۔ تمہیں میں پولیس والا کہاں سے لگتا ہوں؟ حمزہ نے دانت پیس کر اسے وارننگ دینے والے انداز میں کہا تو زیرک سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ وہ کیا نا محاورہ سنا نا کہ تو مجھ پر تھانے دار لگا ہے، تو وہی تمہارا انداز ہے تھانے دار کی طرح، تو اسی لیے میں نے کہا پولیس والا ہوتا ہے نا جیسے ویسے ہو تم، تو اسی لیے تم پر فلم بناؤں گا۔ زیرک نے جلدی سے بات بدلی، ٹھیک ہے ویسے اب بتا دو کس دن بارات لے کر آؤں؟ جب میرا ولیمہ ہوگا اس دن، زیرک نے ترنت جواب دیا۔ مطلب تم بھی شادی کروانے والے ہو؟ کب ہے یہ شادی؟ زیرک نے پرسکون انداز سے پوچھا۔ جب تم راضی ہوگے اپنی بہن دینے کے لیے۔ اس کی بات کو کچھ پل کے لیے حمزہ کا دماغ پروسیس نہیں کر پایا۔ جب سمجھ آئی تو اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہرگز نہیں دوں گا تمہیں اپنی بہن، سوچنا بھی مت، تم جیسے فلرٹی انسان کو اپنی بہن دوں گا؟ میری بہن بھی تم جیسے انسان سے کبھی شادی نہیں کروائے گی، ہے نا سلوا؟ فوراً اسے بولو کہ تم اس سے شادی نہیں کرو گی۔ حمزہ دل ملا کر بولا، دیکھا دیکھا، میں نے کہا نا یہ تھانے دار کی طرح ریئیکٹ کرتا ہے۔ میں شادی تمہاری بہن سے ہی کروں گا۔ اگر تم اپنی بہن نہیں دو گے نا تو میں بھی اپنی نہیں دوں گا، بس بات ختم۔ باڑ میں جائے جاؤ تمہاری بہن کو اٹھا کر بھی لے جاؤں گا کیونکہ اس پر مجھے پورا حق ہے، اور ابھی اور اسی وقت لے کر جا رہا ہوں۔ تمہارے باپ کی بھی ہمت نہیں ہے مجھے روک سکے۔ زیرک کی بات پر حمزہ نے دب کر کہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہاتھ نچا نچا کر سوتنوں کی طرح لڑ رہے تھے، اور وہ دونوں ٹھوڑی پر ہاتھ رکھی دلچسپی سے ان کی لڑائی دیکھ رہی تھی۔ بس چپ ہو جائے آپ دونوں، ہم دونوں میں سے کوئی آپ سے شادی نہیں کرنے والا، اگلے 2 سال تک بالکل نہیں۔ کیوں سلوا؟ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو ماہی گل۔ سلوا نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ارے اب کی بار حق دک رہنے کی بھاری ان دونوں کی تھی۔ لو کر دیا نا ناراض؟ ارے یار محبت کرتا ہوں، تمہاری بہن سے گناہ کیا ہے کیا؟ میں کوئی فلرٹی انسان نہیں ہوں، خود میرے پیچھے لڑکیاں آتی ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں یار؟ میں کسی کا دل نہیں توڑتا، تمہارے جیسا جگرا نہیں ہے میرے پاس۔ مجھے لگتا ہے اگر میں نے کسی لڑکی کا دل توڑا نا، ہائے لگے گی مجھے۔ زیرک نان سٹاپ بول رہا تھا، سٹاپ اٹ، اب اس سے آگے ایک لفظ مت بولنا، اور ہاں اپنی بہن ایک شرط پر ہی دوں گا، اگر تم وعدہ کرو کہ آئندہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھو گے۔ دیکھو میں بہت پوزیسیو ہوں رشتوں کو لے کر، اور میں نہیں چاہتا میری بہن کو کوئی دکھ ہو، اور میں اگلے 2 سال تک واقعی تمہارے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں بناؤں گا جب تک تم خود کو سدھار نہیں لیتے، اور میں تم پر پوری نظر رکھوں گا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میرے بارے میں، تب تک میرا بھی کیس مکمل ہو جائے کہ پھر ہم دونوں اکٹھے شادی کریں گے، اوکے؟ اور کیا ابھی جا کر میں اپنی بیوی کو منا لوں؟ اتنا کہتے ساتھ ہی حمزہ اوپر کی جانب بڑھا۔ ارے میں نے اجازت نہیں دی تھی ابھی، مجھے بھی تو تمہاری بہن سے بات کرنی ہے نا، کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارے لیے غیر محرم ہے، میں خود اس سے بات کر لوں گا اور تمہیں انفارم کر دوں گا۔ زیرک اس کی بات پر دل ملا کر رہ گیا۔ وہ دروازہ نوک کر کے اندر آیا تو سلوا اور ماہی گل کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ جاؤ نیچے، وزیر خان نے تجھ سے بات کرنی ہے اور مجھے اپنی بیوی سے بات کرنی ہے، حمزہ نے کہا تو سلوا باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ چلتا ہوا ماہی گل کے پیچھے آیا جو کہ اسے دیکھتے ہی جا کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ ناراض ہے میری جان؟ حمزہ نے اسے پیچھے سے باہوں میں بھرتے اس کے رخسار پر اپنے لب بس کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں پوچھا تو ماہی گل کا دل جیسے پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔
اس کی ہتھیلیاں پسینے سے پسیج گئی۔ تمہارے بھائی کو اجازت دے دیا میں نے، مگر 2 سال کے بعد ہی شادی ہوگی اب، کیونکہ میں بھی چاہتا ہوں تم کچھ بنو، اپنے بل بوتے پر کچھ کرو۔ اگر میں نہ رہوں تو تم خود کو سنبھال سکو۔ اس کی آخری بات پر تڑپ کر ماہی گل نے اپنا نازک سا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھا۔ خبردار، آپ نے ایسی بات کی تو اللہ آپ کو میری زندگی بھی لگا دے۔ بہت محبت کرتی ہوں میں آپ سے، آپ کے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ نم لہجے میں اس کے سینے سے لگی بولتی جا رہی تھی، اور حمزہ اس کے اقرار پر سرشار سا ہو گیا، اور اس کے چہرے کے ہر نقش پر اپنی لب رکھتے ہوئے اسے خود میں بھیج گیا۔ وہ جانتا تھا ابھی ان کے ملن میں وقت ہے، مگر یہ 2 دن مل ہی جائیں گے۔ دوسری طرف زیرت نے سلویٰ کو سوئمنگ پول ایریا میں پروپوز کیا تو سلویٰ شاکڈ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کب سوچا تھا اسے اس کے خوابوں کا شہزادہ یوں پروپوز کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کو بہت عرصے سے چاہتی ہوں، اور بھیا یہ بات جانتے تھے اور وہ آپ کا نام سن کر ہی چڑ جاتے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ آپ کو پہلے سے جانتے ہیں، اور جانتے ہیں اس دن جب آپ ہمارے گھر آئے نا تو بھیا کو بہت غصہ آ رہا تھا جب میں آپ کو دیکھ رہی تھی۔ سلویٰ نے ہنستے ہوئے کہا، مزے کی بات بتاؤں میں بھی، تمہارے بھائی نے نا گھر میں داخل ہونے سے پہلے کہا تھا ماسک پہن لو، اور آج مجھے حقیقت پتہ چلی کہ تم مجھے پسند کرتی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ تم مجھے دیکھ نہ سکو، اس لیے اس نے ماسک پہننے کے لیے کہا تھا۔ او مائی گاڈ، بڑا کھڑوس ہے یار میرا سارا، پلس پہنوئی۔ اس کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا مجھے اپنے بارے میں مزید کچھ بتاؤ، تمہیں کیا پسند ہے کیا ناپسند، کیونکہ میرے بارے میں تو تم سب بھی جانتی ہو، میرے انٹرویوز دیکھ رکھے تم نے، تو میرا بھی تو حق بنتا ہے نا کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کے بارے میں سب کچھ جانوں۔ وہ اپنی انگلیاں آپس میں پھنسائے دھیرے دھیرے بول رہی تھی، اور ڈیریکٹ دلچسپی سے اس کے حیالو چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں بھی یہ 2 دل مل رہے تھے، جانتے تھے کچھ لوگ ان سے حسد کرنے والے ہیں، مگر وہ ارادہ کر چکا تھا کہ وہ اپنے دل کی سنے گا، اور پوری دنیا بھی اس کے خلاف گئی تو اس کی زندگی میں یہی لڑکی ہوگی، کیونکہ اس لڑکی میں سے کچھ اپنی ماں کی شباہت بھی نظر آتی تھی۔ اس کی بہت سی عادتیں زیرت کو اپنی ماں جیسی دکھتی تھی، اور اسی لیے اس کی طرف اٹریکٹ ہوا تھا۔ خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ بلا شبہ خوبصورت تھی مگر اس کے مقابلے میں بہت کم تھی، مگر پھر بھی اسے دنیا کی حسین ترین لڑکی لگ رہی تھی، کیونکہ اس کے پاس ایک اچھا دل تھا۔ دوسری طرف وہ جانتا تھا کہ حمزہ آنے والے دنوں میں بہت ترقی کرے گا، اور وہ ماہی گل کو وہ سب کچھ دے گا جس کی ماہی گل کو خواہش ہے۔ 2 تشنگی بھرے دل بہت کچھ پانے والے تھے، محبت، چاہت، اپناپن، اور اسی کے لیے انہوں نے ایسے سفر کا انتخاب کیا تھا جو ان کے دل کے درد کو بنا کہے جان پائے۔ ختم شد۔